السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب لوگ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی. آج یہ میری ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو کافی یعنی کہ فرسٹ ٹائم میں پاکستان میں بنا رہا ہوں. پاکستان میں چھٹیوں پہ آیا ہوں تو میں نے کہا ظاہر بات ہے کچھ لمبے ٹائم کے لیے آیا ہوں تو کچھ ویڈیوز میری کراچی سے ہی میں یہیں سے ریکارڈ کر کے بھیجا کروں گا آپ لوگ کو. دیکھیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر ٹاپک کی طرح سے بھی بہت اہم ہے. ایز اے ریمائنڈر ہر شخص ہر چیز جانتا ہے، اس کے باوجود ریمائنڈ کرانا ضروری ہوتا ہے. آج کل کی دنیا میں ہر شخص اپنے دنیاوی کاروبار میں، نوکریوں میں اتنا بزی ہے کہ اس کے ذہن سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن ریمائنڈ کرانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ہمیشہ کی طرف سے میں کہتا آ رہا ہوں، اس دفعہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ریمائنڈر اس کو لیجئے گا اور اپنے اندر جو چیزیں آپ جانتے ہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے تو وہ کائنڈلی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں یہ چیزیں. دیکھیں جیسے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں جب ایگزامس ہوتا ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کی ایگزام سے پہلے ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 4 دن، 5 دن کی چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ یہ نہیں کہ بچوں کو آزادی مل کے بھی چھٹی ہو گئی بس موج مستی کریں، نہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ کا کہ بچہ گھر پہ جا کے خوب اچھے سے تیاری کرے اور ایگزام میں بھرپور طریقے سے حصہ لے تاکہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. یعنی ایک یہ دنیاوی ایک ایگزامپل. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے فری، یعنی کہ جو کرنا ہے کرو، اچھا برا، یعنی دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کتابوں کے ذریعے، نبیوں پیغمبروں کے ذریعے کہ یار یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، یہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گی. اب ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے. اور ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا برے کام کیے ہیں. یہ الگ بات ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر بہت اچھا بنا رہا، لیکن اس کا اندر دل سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا اچھے کام کیے ہیں. تو آپ کو اپنا اندازہ خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ساری چیزیں ہی آپ پہ چھوڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھا برا دونوں بتا دی ہیں. ڈیسیژن آپ کا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب ہم نہ کریں تو ہمارے نصیب میں پھر دوزخ کی آگ ہے. انشاءاللہ اچھا کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. یعنی یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. جگہ آیا ہے کہ جب جنتی جو جنت میں ہوں گے اور جو دوزخ میں ہیں، جو گنہگار وہ دوزخ میں ہوں گے. اب جنتی بھی پریشان ہوں گے کس سے؟ موت سے. ٹھیک ہے، اور دوزخی اس انتظار میں ہوں گے وہ بھی موت کے حوالے سے. اب ہوگا کیا کہ جب تک موت کو اللہ ذبح نہ کر دے، یعنی کہ ایک مینڈے کی شکل میں جب موت کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا تو جنتی بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کو پھر ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی جنت میں. جیسا کہ فرمایا گیا قرآن میں، بتایا گیا، جس کی تفسیر بھی بتائی گئی ہے کہ جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور سچے نیت اور دل سے جنہوں نے توبہ کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا کے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور ان کی ہمیشہ کی زندگی کب؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور دوزخی جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. ان کے گناہ ایسے تھے کہ ان کے نصیب میں صرف دوزخ کی آگ ہی لکھی تھی. جب مینڈے کو موت کی جو موت ہے وہ مینڈے کی شکل میں آئے گا، جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا تو یعنی کہ جنتی بہت خوش ہوں گے، چلو
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اور دوزخی پریشان ہوں گے کہ اب تو موت تو ذبح ہو گئی، اب تو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی چیزیں، احکامات ہمارے، یعنی کہ ہم نے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اچھے برے کی تمیز ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہ آپ پہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے کر آئیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، یعنی کہ سمجھے کہ اللہ کا ڈر خوف ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اکثر مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے موت کا ڈر ختم ہو گیا۔ یعنی جب تک، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 چیزوں کے لیے انہوں نے خاص طور سے کہا کہ قرآن شریف کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دیکھیں، موت کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ آپ جب موت کو یاد کریں گے تو آپ کی دنیاوی خواہشیں، ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے کم ہوں گی، کیونکہ آپ جب موت کو یاد کریں گے تو اللہ کے قریب جائیں گے اور دنیاوی خواہشات کو آپ کم سے کم کرتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اللہ سے زیادہ اٹیچڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی کام صرف جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ ایک طرح کا ہمارا ایگزام ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے امتحان کی اپنی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اب ہم نے اچھے برے کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی سے ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا۔ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے کیا ہے۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں، دوزخ کی جو آگ جو ہے نا، اس کا، یعنی کہ حشر کا جو میدان جو سجے گا، جو لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد جن کا جو انجام ہوگا، اس کی تفسیر، اس کی ڈیٹیل بہت کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، آپ پڑھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا دوزخ ہے کیا چیز۔ اور جنت کا بھی متعلق بتایا گیا، بے انتہا چیزیں ایسی ہیں جو آپ دنیا میں بیٹھے بیٹھے آپ جنت کے اندر اپنی تیاریاں ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ مثال پر چھوٹی چھوٹی تسبیح ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ جو بھی چیز، جتنی بھی تسبیحات ہیں، آپ جتنے پڑھتے ہیں، جتنی کثرت سے پڑھیں گے، آپ کو جنت میں اس کے بدلے ایک ایک پودا لگتا رہے گا۔ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو آپ کو پورا باغیچہ مل جائے گا وہاں پر، ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے، جس میں بہت ٹائم نہیں لگتا۔ پچھلی ویڈیو میں اکثر میں ذکر کرتا رہا ہوں مختلف چیزوں کا حوالوں سے، تو اب یہ اپنے اندر چیزیں لے کر آئے تاکہ آپ کے اندر یہ بہتری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو صرف 2 مقصد ایسے ہیں جس کے لیے ہمارے لیے بڑی امپورٹنس ہے۔ ایک تو دنیا میں ہم آئے کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کی ضرورت کے لیے ہیں، جیسے آپ نے روزی روٹی کے لیے نوکری کرنی ہے آپ نے، ٹھیک، یہ کام امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا آخرت کی تیاری، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ذکر الہی میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسنوکر کھیل رہے ہیں، ہم تاش کھیل رہے ہیں، ہم مختلف گیمنگ میں پڑ گئے ہیں، گوسپس میں لگ گئے ہیں، ایک گھر کی دوسرے گھر کے لوگوں کی برائیاں شروع کر دی ہیں ہم نے، غیبت، بدگمانی، اس سے اور زیادہ بدگمانی بڑھتی ہے لوگوں میں، وہ ایک الگ عذاب ہے، ٹھیک۔ آپ اپنے آپ کو مینیج کریں دنیا کے اندر رہتے رہتے، آپ صبح سے لے کے شام تک نوکری کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیں، اب ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، یا ذکر کا ہمارا کیا حال ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کسی اور کام میں الجھا ہوا ہوتا ہے، کہ گھریلو مسائل میں یا دنیاوی مسائل میں، یعنی کہ آفس کے معاملات یا دوسرے دوستوں کے معاملات۔ نماز میں ہمارا دھیان پورا ٹکتا ہی نہیں ہے، ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دھیان کہیں اور ٹک رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ایک ایک ہماری باڈی کے اندر جو سیل موجود ہیں، صحیح ہے، اس چیز، ہر چیز سے، کیونکہ دیکھیں جو خالق ہوتا ہے نا، چاہے وہ گھڑی بنانے والا ہے یا کیلکولیٹر بنانے والا ہے، چاہے موبائل فون بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے، ہم اور آپ تو یوزر ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس موبائل فون میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے پوری دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس کو اپنے ہر بندے کا، ہر شخص کا، ہر چیز کا، انسان کا، جانور کا، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ ہم اس کا احسان ادا نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کا، ہماری سوچ پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے عجیب سی،
کہ اب ہم اپنی دنیا کے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اللہ کے. اب میں نے نماز کی مثال دی آپ کو، یعنی ذکر کی بات کری کہ آپ یعنی کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر آپ کاروبار میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جاب کر رہے ہیں یا آپ پڑھ لیں، تو آپ کے ذہن میں اس پڑھائی اس کام کے ساتھ ساتھ آپ ذکر الہی بھی آپ کی چلتی رہے. آپ کی یعنی کہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ہے نا تصویر پڑھ لیں، کوئی صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ وہ زبانی جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ اس کو پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، نہیں پڑھا، نہیں سمجھ میں آتا پڑھنا، مشکل لگ رہا ہے آپ کو قرآن شریف، پہلے تو سیکھیں. اگر فی الحال اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو کم از کم گاڑی میں جو آپ گانے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویڈیوز لگاتے ہیں DVD وغیرہ کے اوپر، اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی آیات یا تفسیر وغیرہ اس میں اپلوڈ کر لیں. اور وہ راستے میں آپ کا دیکھیں آپ کا سفر بھی اچھا گزرے گا. دیکھیں انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں کب کس وقت کہاں آ جائے. ہمیں جو قیامت میں جو ہماری جو پچھتاوا ہوگا نا، اس سے بہتر ہے کہ وہ آج پچھتا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج پچھتانا ہمارے لیے آخرت کے لیے کامیابی ہے. اگر آج ہم نہیں پچھتائیں گے تو جب آخرت میں پچھتائیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا سوائے مایوسی کے کہ کاش یہ ہم کر لیتے. اللہ سے ریکویسٹ کریں گے واپس بھیج دیں ہمیں، ایک سجدہ ہم ایسا کریں گے اتنا لمبا ہوگا کہ بس ساری، لیکن اس میں ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا. تو وہ موقع غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر ایز اے فری ہمیں ایگزامینیشن سے پہلے کچھ دن کی چھٹی دی ہوئی ہے. ایوریج ایج 50-55 سال ہوگی میکسیمم. ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہے. اور یہاں کا ایوریج آپ کو میں نے بتایا 50-55 سال ٹوٹل ایوریج ایج جو نکلتی ہے. میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں، اس وقت تک کم ہو. تو اب اس چیز کو اللہ کا بڑا احسان جانیں، شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی لائف میں تبدیلی لے کر آئیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے. دیکھیں یہ ہماری ٹیمپریری زندگی ہے، یعنی وقتی دنیا میں، جو سمجھے ایگزامینیشن سے پہلے کی تیاری، بیچ میں ایک وقفہ آئے گا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں موت. موت کے بعد دوبارہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے. ان کے لیے جن کے نیک اعمال ہوں گے، جن کے برے اعمال ہوں گے تو ان کے لیے تو دوزخ ہی دوزخ ہے. لیکن یہ کہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کے لیے جنت ہے. وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو ہماری سوچ سے بہت اوپر کی چیز ہے. ہمیں دیکھیں انسان دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے. کچھ جیسے اسکول میں آپ کے دوست ہوں گے، کالج میں دوست ہوں گے، آج آپ کے ان کے ذہن میں نام بھی نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے آپ کو کہیں مل گئے، ٹکرا گئے تو آپ کو یاد آ گیا ہاں یہ فلانا جگہ تھا. اسی طرح کل کو آپ کو لوگ بھول جائیں گے، ہمیں بھول جائیں گے، کوئی نہیں یاد رکھتا. کیونکہ ہم نے آخر میں مٹی کی ہی خوراک بننا ہے. سب نے نیٹ رزلٹ جو ہے انسان کا مٹی کی خوراک بننا ہے. تو ہمیں مٹی کی خوراک بننے کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لمبی عمر لکھی ہے. لیکن آج کل ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار 20-25 سال تھوڑے یعنی موج کر لیں، مستی کر لیں، پھر آخر کے جو بڑھاپا آئے گا تب ہم تیاری کر لیں گے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں یا ہمارے نصیب میں کسی کے نصیب میں بڑھاپا نہ لکھا ہو. اکثر لوگ بہت جوانی کی عمر میں، یعنی کہ 1 دن سے لے کے بچہ، ٹھیک ہے، اور 100 سال، 120 سال، 30 ایوریج جو آج کل جو میکسیمم آپ کو ایج جو لوگ موجود ہیں دنیا میں، 100، 105، 110 سال تک کی ایج تک کے لوگ نظر آتے ہیں دنیا میں. ٹھیک، کسی کا نہیں پتا کہ ایک دن کا بچہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور وہ 100 سال والا یا 105 سال والا اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو آپ کو ہمیں کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کس وقت کس کی بلاوا آ جائے. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے اور بعد میں ہم موت کے بعد پچھتائیں، اس سے پہلے آج پچھتا لیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. پچھتاوے سے بچنے کے لیے یہ یعنی کہ اتنا کہا گیا ہے کہ مکھی کے منہ کے برابر اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، مکھی کے منہ کے برابر بھی ذرا سا بھی آنسو آپ کی آنکھوں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر سچے دل سے نیت کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ ایسا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف، بالکل زیرو میٹر آپ ہو گئے. اور پھر اس سے آپ کی نئی لائف شروع ہو جائے گی. آپ کے پچھلے سارے گناہ غلطیاں ساری معاف. آپ نے توبہ کر لی اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. کائنڈلی پلیز 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 اپنے اندر تبدیلی لائیں. زندگی میں ذکر الہی کو بہت زیادہ اہمیت دیں. قرآن شریف پڑھیں،
جب آپ آفس میں ہوں چلتے پھرتے ذکر کریں، صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھیں، گاڑی چلاتے وقت، آتے جاتے کہیں ٹریولنگ میں کہیں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئے گا کہ میری آپ کی سب کی سوچ سے بہت اوپر ہے. اور اگر آپ کو دنیا میں کوئی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کامیابی کی، تو اس کا اجر قیامت کے روز آپ کو ملے گا. دیکھیں، ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کا، اتنے لیے ہمارے آخرت کے دروازوں میں اتنا زیادہ وہاں پر ہماری زیادہ یعنی کہ گراف ہمارا ہائی ہوگا اچھائیوں کی طرف، نیکیاں ہماری ایڈ ہوتی رہیں گی. اگر ہمیں مایوس ہو جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو دنیا تو برباد ہوگی. ہو سکتا ہے وقتی طور سے دنیا میں بظاہر آپ کو دولت جمع کر لیں، جائیدادیں بنا لیں، نام کر لیں، کوئی منسٹر بن جائیں یا کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے. لیکن آخر میں جانا تو ہم نے وہیں ہے، ایک گیپ کے بعد، یعنی وقفہ جو ایک ہمارا ہے موت کا. اس کے بعد ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے جانا ہے، جس کی ہم نے اصل میں تیاری کرنی ہے. لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، ہمیں دنیا کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. کائنڈلی پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اندر دیکھیں، آپ دنیا میں جو کام، دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اب اس کے یعنی کہ آپ جو نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے دنیا میں رہتے، کیونکہ آپ نے کھانا بھی، اپنے بیوی بچوں جو بھی آپ کے ڈپینڈنٹ ان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا ہے، جو کہ انسان کی اس کے اوپر انفرادی ذمہ داری ہے شخص کی، تو وہ کرنی ہے. اس کے ساتھ اپنے اللہ کے یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو آپ کھاتے کماتے ہیں، یہاں پہ جو آپ جاب کرتے ہیں، یعنی اس جاب سے جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی اپنے اس کے منہ میں رکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ پیسہ کماتے ہیں اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی اپنے جاب میں رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے کرتے اور اسلام کی روشنی میں رہتے ہوئے، دین کی روشنی میں رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں کاروبار کرنے کے، نوکری کرنے کے، لوگوں سے بات کرنے کے، وہ ساری چیزیں اندر لے کر آئیں. جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ بتایا کہ مختلف حقوق و مختلف مسائل ہیں، یہ اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آئیں اپنے اندر تبدیلی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا کہ آپ کے اندر بے انتہا تبدیلی آئے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی تیاری بھی ہوگی. ٹھیک ہے سر، ابھی اجازت دیں، میرے خیال میں کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، تو اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں، نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں وقت پر. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.